الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کذبت قوم نوح المرسلین کذبت جھٹلایا قوم نوح علیہ السلام کی قوم نے المرسلین رسولوں کو۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ عنکبوت اور اسی طرح یہ سورۃ الشعراء اور پھر اسی طرح مکمل سورۃ اللہ رب العالمین نے سورہ نوح نازل کی اور سورہ مؤمنون۔ الغرض قرآن کریم کی کئی آیات کے اندر رب العالمین نے سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ جیسا کہ پچھلے دروس کے اندر بھی آپ کے سامنے یہ وضاحت کر چکا ہوں کہ سورت کے آغاز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دلانے کے لیے اور جو رسولوں کو جھٹلانے والے ہیں ان کا انجام بد کیا ہونے والا ہے اس کے متعلق آپ علیہ السلام کو بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے یہ کیفیت بیان فرما دی کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ یہ مومن نہیں ہو جاتے تو اس وجہ سے کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو تسلی دینے کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور قبطیوں کا رب العالمین نے تذکرہ کیا۔ اس کے بعد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب قوم نوح ان کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر اسی طرح اس کے بعد قوم عاد ہے، قوم ثمود، قوم لوط اور اصحاب الایکہ، یہ سب تذکرے آگے اللہ رب العالمین بیان کریں گے۔ تو فرمایا کذبت جھٹلا دیا قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو۔ حالانکہ قوم والوں نے صرف ایک رسول، وہ کون سے سیدنا نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے کیا بات بیان فرمائی ہے کہ المرسلین، کہ انہوں نے سارے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ تمام پیغمبروں کی دعوت ایک ہی تھی، اور گویا کہ ایک پیغمبر کو جھٹلانا اس دعوت کا انکار کرنا ہے، اس دعوت کو جھٹلانا ہے جو تمام پیغمبر لے کر آئے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ایک پیغمبر کے جھٹلانے کو تمام پیغمبروں کا جھٹلانا قرار دے دیا ہے۔ فرمایا اذ قال لہم، جب کہا ان سے، اخوہم، ان کے بھائی۔ اب یہ الفاظ جو اخوہم، اس کے ساتھ سیدنا نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ نسبی تعلق واضح ہو رہا ہے، اور اس خیر خواہی کی طرف بھی اللہ رب العالمین اشارہ فرما رہے ہیں جو نوح علیہ السلام کو اس قوم کا فرد ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ موجود تھی۔ اور تیسری بات یہاں سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ رسول کیا ہے؟ بشر ہی ہوتے ہیں، اور حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے، کیونکہ انسانوں کے لیے انسان ہی نمونہ بن سکتا ہے، کوئی فرشتہ یا کوئی اور مخلوق وہ نمونہ نہیں بن سکتی۔ لیکن اس وقت کفار نے بشر ہونے کی وجہ سے اپنے نبی کو نہیں مانا، اور اب کئی جاہل ایسے ہیں جو نبی تو مانتے ہیں لیکن نبی ہونے کی وجہ سے بشر نہیں مانتے۔ عقیدہ دونوں کا گویا کہ ایک ہی کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا، اور قرآن کریم نے جا بجا اس عقیدے کی تردید بھی بیان فرمائی ہے۔ تو اذ قال لہم، جب کہا ان کے لیے، اخوہم، ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے، الا تتقون، کیا تم نہیں ڈرتے؟ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر سیدنا نوح علیہ السلام کے خطاب کی جو ابتدا ہے ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمائی ہے کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون۔ اور ڈرایا کیوں جا رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جیسے یہاں پر بھی ہے نا الا تتقون، کیونکہ دعوت کے آغاز میں خوف دلانے کی حکمت یہ ہے کہ جب تک کسی شخص یا قوم کو اس کے غلط رویے کے برے انجام کا خطرہ محسوس نہ کرایا جائے، وہ صحیح بات پر بالکل بھی توجہ کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتا۔
اسی لیے ہمارے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمع کر کے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر یہی بات کہی تھی، فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ۔ تو سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوی رسالت کے ثبوت کے طور پر دو چیزیں پیش کی ہیں۔ پہلی چیز، انی بے شک میں لکم تمہارے لیے رسول ایک رسول ہوں، امین امانت دار، یعنی میں جو تمہارے پاس رسول آیا ہوں امانت دار رسول ہوں۔ میں نے ساری عمر تمہارے سامنے گزار دی ہے، تم میری امانت میری سچائی سے اچھی طرح واقف ہو۔ آخر کیا چیز رکاوٹ بن جاتی ہے کہ تم میری رسالت کو تسلیم نہیں کرتے؟ اور اسی طرح نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ یہ بات کہہ دیں، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کہ میں تم میں ایک عمر کا ایک حصہ رہ چکا ہوں، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ اور اسی طرح جب ابو سفیان سے ہرقل نے سوال کیے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے صادق اور امین ہونے کے متعلق، تو ہرقل نے یہ بات کہی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں سے جھوٹ نہ بولے اور اللہ پر جھوٹ باندھ دے، تو یہ ممکن نہیں ہے، وہ واقعی سچا نبی ہے، سچا رسول ہے۔ تو یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ رسول کا ہر حکم ماننا یہ امت کے لیے کیا ہے؟ لازم ہے، ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کتاب اللہ کی چند آیات پہنچا دے اور بس، اس کے علاوہ اس کی بات ماننا لازم نہیں ہے، نہیں، ہر حکم ماننا اس کا کیا ہے؟ لازم ہے۔ فرمایا کہ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک رسول ہوں امانت دار، فاتقوا اللہ۔ اب یہاں پر دوبارہ یہ بات آ رہی ہے، فاتقوا اللہ، پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واطیعون، میرا کہنا مانو۔ یہاں پر کیوں آیا؟ یعنی کہ رسول امین کی طرف کہا جا رہا ہے کہ جب میں امانت دار ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ سے ڈر لو، میری بات مان لو۔ وما اسألکم، اور نہیں میں سوال کرتا، یہ دوسری دلیل ہے، یہ دوسری دلیل پیش کر رہے ہیں اپنی رسالت کے ثبوت کے لیے۔ وما اسألکم، اور نہیں میں سوال کرتا تم سے، علیہ، اس پر، کس پر؟ اس پیغام پہنچانے پر، اس دعوت کے اوپر، من اجرن، کسی اجرت کا، کسی بھی قسم کی اجرت کا کوئی سوال نہیں کرتا۔ ان اجریہ، نہیں ہے میری اجرت، الا علی رب العالمین، مگر رب العالمین کے ذمے۔ یہ رب العالمین کے لفظ سے قیامت کے عقیدے کی دعوت بھی یہاں پر واضح ہو رہی ہے، کیونکہ بدلہ کب ملے گا؟ قیامت کے دن ملے گا۔ تو یہ اصل میں کیا تھا؟ ایک اعتراض پیش کیا گیا تھا سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کہ یہ رسالت کے ذریعے سے اپنی قوم کے اندر بڑائی، تفضل چاہتا ہے، یرید ان یتفضل علیکم، یہ تم پر ایک مقام، ایک فضیلت چاہتا ہے، اس لیے اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرما دی کہ انبیاء کیا ہیں؟ بے لوث خدمت کرتے ہیں، ان کو کوئی بھی لالچ تم سے نہیں ہے۔ اور اسی طرح نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دیکھیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے گئے تو آپ کا مال و متاع ہے ہی نہیں، جو کچھ تھا وہ آپ نے سارا کا سارا کیا کر دیا؟ صدقہ۔ فاتقوا اللہ، اب یہ دوبارہ آیت آ رہی ہے، اور دوبارہ کیوں آئی ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے کہ پہلی آیت میں رسول امین کی اطاعت کا حکم تھا اور اس کے جھٹلانے پر اللہ سے ڈرایا گیا تھا، اور اس آیت میں رسول کو جھٹلانے پر اللہ تعالیٰ سے ڈرایا ہے کہ جو پیغام الہی پہنچانے میں تم سے کسی بھی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا تو کم از کم تم اس کی اطاعت تو کر لو۔ فاتقوا اللہ، بس تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واطیعون، اور میرا کہنا مانو۔ قالو، قوم والوں نے کہا، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، تسلیم کر لیتے، بات مان لیتے، لیکن نہیں، قالو، انہوں نے کہا۔ اور کچھ اعتراضات اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کے اندر ذکر کیے ہیں جو سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر الزامات ان کی قوم نے لگائے، اور یہ الزامات لگانے والے لوگ کون تھے؟ قوم کے جو سردار تھے۔ قالو، انہوں نے کہا، انؤمن، کیا ہم ایمان لے آئیں، لکا، تجھ پر، واتبعک، اور حالانکہ تیرے پیچھے لگے ہیں، الارذلون، وہ لوگ جو سب سے رذیل ہیں، سب سے کمتر ہیں، سب سے نیچ ہیں، سب سے ذلیل ہیں، جن کے پیشے حقیر ہیں، جن کے پاس نہ مال ہے، نہ جاہ ہے، نہ عزت ہے، غریب ہیں، محتاج ہیں، کیا ہم
ان لوگوں کے ساتھ مل کر تیری بات مان لے کہ تیرے پیروکار ایسے لوگ ہیں اور ہمیں تو ان کے ساتھ لا کر کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ تو گویا کہ اس آیت سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ سیدنا نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگ کون تھے؟ زیادہ تر غریب تھے اور چھوٹے پیشہ ور نوجوان تھے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں رسول مکرم علیہ السلام پر بھی ایمان لانے والے جو ہیں کمزور تھے۔ ہرقل والی حدیث کے اندر بھی یہی ہے کہ ابو سفیان سے جب سوال اس نے کیا تو فاشراف الناس یتبعونہ ام ضعفاؤہم، کس نے پیروی کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ جو ضعفاؤہم، ان کے کمزور ترین ہیں، انہوں نے پیروی کی ہے۔ نبی کے پیروکار ہمیشہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے کے اندر انتہائی کمزور لوگ ہوتے ہیں، جو غریب ہوتے ہیں، کیوں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو ہدایت دینے کے لیے راستے کھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک مالدار اور سردار افراد ہوتے ہیں ان کے لیے ہدایت کو قبول کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ حکم دینے والے ہوتے ہیں، حکم ماننے والی طبیعت ان کی نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح ان کے پاس مال و دولت ہوتا ہے، اس کے نخروں کے اندر اور اس مال و دولت کے نشے کے اندر وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کو بھول چکے ہوتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح رسول مکرم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنایا تو آپ علیہ السلام پر یہ اعتراض کیا گیا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہ اتنی بڑی دو بستیاں تھیں مکہ اور طائف، اس میں اللہ تعالیٰ کو کوئی سردار نہیں ملا، کوئی معزز نہیں ملا، کوئی مالدار شخص نہیں ملا، سردار نہیں ملا جس کو اللہ رب العالمین نبی اور رسول بنا کر بھیجتے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو رسول بنا دیا جو یتیم ہے، غریب ہے۔ اور پھر اسی طرح یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیجئے، ہر مومن کے متعلق ہمیں یہی خیال رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے وہ مجھ سے بہتر ہو۔ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن۔ مرد بھی اسی طرح کا خیال رکھیں اور عورتیں بھی اسی چیز کا خیال رکھیں۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام نے کی قوم نے کہا انؤمن لک، کیا ہم ایمان لے آئیں تجھ پر، واتبعک، اور تیری پیروی کی ہے الارذلون، جو سب سے رذیل ہیں، سب سے کمتر ہیں ان لوگوں نے۔ قال، سیدنا نوح علیہ السلام نے کہا وما علمی، اور مجھے کیا علم ہے، بما، اس کا جو کانوا یعملون، وہ کرتے رہے ہیں، یعنی مجھے تو صرف اللہ رب العالمین کی دعوت پہنچانا ہے، مجھے ان کے پیشوں سے، ان کی کمائی سے کوئی غرض نہیں، وہ جو پیشہ چاہیں اختیار کریں لیکن وہ جائز ہو۔ تو ظاہر ہے وہ اپنے ایماندار ہونے کی وجہ سے وہ مالداروں کے مغروروں سے پھر بھی کیا ہوں گے، افضل۔ اور اسی طرح یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ میں ان کے اعمال کے متعلق تو میں نہیں جانتا، میں تو صرف ظاہری ایمان کو دیکھتا ہوں، ان کی نیتوں کو اللہ رب العالمین جانتے ہیں، اور وہی اللہ تعالیٰ ان کا حساب کریں گے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں، قتال کروں، کب تک؟ جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی نہ دے دیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گواہی نہ دے دیں، اور نمازوں کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ جب یہ کام کر لیں گے تو مجھ سے وہ اپنے خونوں کو، اپنے مالوں کو محفوظ کر لیں گے، ہاں الا بحق الاسلام، لیکن جو اسلام کا حق ہے، جیسے شادی شدہ اگر زنا کر لیتا ہے تو اس کو رجم کیا جاتا ہے، سنسار کیا جاتا ہے، قتل کر دیتا ہے تو پھر بدلے کے اندر اس کو قتل، مرتد ہو جاتا ہے پھر قتل، تو یہ چیزیں ہیں۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور ان کا جو حساب ہے وہ کس کے اوپر ہے؟ اللہ رب العالمین کے اوپر ہے، اللہ رب العالمین ان سے حساب لے گا۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، آپ پر صرف کیا ہے؟ پہنچا دینا ہے، اور ہمارے ذمے کیا ہے؟ ان سے حساب لینا ہے۔ تو اس لیے فرمایا ان حسابہم، نہیں ہے ان کا حساب، الا علی ربی، مگر میرے رب کے ذمے۔ لو تشعرون، کاش کہ تم سمجھو، یعنی تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے، میں حساب و کتاب لینے کے لیے نہیں بیٹھا، اصل حساب و کتاب کون لے گا؟ اللہ رب العالمین لیں گے، میں حساب و کتاب نہیں لے سکتا۔ وما انا بطارد المؤمنین، وما انا، اور نہیں ہوں میں، بطارد، ہرگز نکال دینے والا، المؤمنین، ایمان والوں کو۔ یہ سرداروں کی طرف سے سیدنا نوح علیہ السلام سے مطالبہ کیا گیا تھا
کہ اگر آپ جب ہمارے پاس آتے ہیں یا ہم سے مجلس کرتے ہیں تو ہماری مجلس کے اندر اس صورت میں آپ کے پاس ان رذیلوں میں سے کوئی نہیں ہونا چاہیے، پھر ہم آپ کی بات کو سنیں گے۔ اور یہی بات رسول مکرم علیہ السلام سے کفار نے کی تھی۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہاں پر نوح علیہ السلام تھے، یہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ، اس آیت کا شان، ان آیات کے جو شان نزول ہیں وہ اس بات کی واضح دلیل اور نص ہے۔ بلکہ رسول مکرم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا پابند بنا دیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ جو لوگ اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں آپ ان کے ساتھ اپنے آپ کو روک کر رکھیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیں، روک لیں۔ آپ کو ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھنے کی ضرورت جو آپ کی بات نہیں مانتے، جو ایمان لے کر نہیں آتے، اپنے آپ کو سردار سمجھتے ہیں، معزز سمجھتے ہیں۔ آپ ان کی باتیں نہ مانیں، بلکہ آپ ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو روک کر رکھیں جو آپ کے اوپر ایمان لاتے۔ تو یہاں پر سیدنا نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی جواب دیا کہ جو لوگ میری بات مانتے نہیں میں ان کے پیچھے بھاگتا پھروں، اور جو میری بات مانتے ہوں میں ان کو دھکے دے کر نکال دوں، تو یہ میں کام نہیں کر سکتا۔ ان انا نہیں ہوں میں الا نذیر مبین، مگر ایک ڈرانے والا کھلم کھلا، بس میرا کام تو صرف اتنا ہے۔ قالو، تو قوم والوں نے کہا، لئن لم تنتہی، یقیناً اگر تو باز نہ آیا، یا نوح، اے نوح علیہ السلام، لتکونن، تو ہر صورت ہوگا تو من المرجومین، سنگسار کیے گئے لوگوں میں سے۔ اب غور کریں، یہاں پر یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کو رجم کر دیں گے، بلکہ کیا کہا کہ تیرا شمار ہم کن لوگوں کے اندر کر دیا، ہم نے جن کو ہم نے گویا کہ سزا دے دی ہے، تیرے ساتھ معاملہ گویا کہ ہو چکا ہے۔ یہ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کی یہ گفتگو ایک دو موقع پر نہیں ہوئی، 950 سال تک یہ کشمکش چلتی رہی۔ سیدنا نوح علیہ السلام ان کو دعوت دیتے، اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچایا کرتے تھے، اور وہ قوم جو ہے سیدنا نوح علیہ السلام کو دھمکیاں دیتی تھی۔ اور جب اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کو واضح طور پر بتلا دیا کہ اب یہ قوم آپ پر ایمان لانے والی نہیں ہے، تو پھر اس وقت سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے دعا مختلف الفاظ کے ساتھ قرآن کریم کے اندر نقل کی ہے کہ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ اسی طرح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اب کافروں کا اس زمین پر کوئی گھر نہ چھوڑ۔ اور یہاں پر کیا فرمایا، ربی، اے میرا رب، ان قومی، بے شک میری قوم، ان قوم، یہاں پر غور کریں، پھر بھی سیدنا نوح علیہ السلام اپنا تعلق بیان کرنا چاہ رہے ہیں، ان قومی، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ پھر بھی آپ کو رنج غم ہے کہ آخر یہ ہے تو یہ میری قوم ہی نا، کذبون، مجھے جھٹلا دیا ہے، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بتلایا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حضور سیدنا نوح علیہ السلام نے شکایت کی ہے کہ یہ وہ قوم ہے جو میری بات کو بالکل بھی نہیں مان رہے۔ فافتح، پس کھول دے، پس فیصلہ کر دے، بینی، میرے درمیان، و بینہم، اور ان کے درمیان، فتحاً، واضح فیصلہ، ونجنی، اور بچا لے مجھے، ومن معی، اور جو میرے ساتھ ہیں، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے، فانجیناہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اسے بچا لیا، یعنی نوح علیہ السلام کو، ومن معہ، اور ان لوگوں کو بھی جو اس کے ساتھ تھے، فی الفلک کی، کشتی میں، یعنی جو کشتی میں سوار ہو گئے ہم نے سب کو بچا لیا، المشحون، جو بھری ہوئی تھی، ثم اغرقنا، پھر ہم نے غرق کر دیا، بعد الباقین، اس کے بعد باقی لوگوں کو۔ اب اس کے اندر اللہ رب العالمین نے خاص طور پر آپ کی بیوی، آپ کے بیٹے کا تذکرہ بھی فرمایا، ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں یقیناً عظیم نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہیں تھے ان کے اکثر ایمان لانے والے، یعنی ان کے اکثر کیا ہے، مومن نہیں تھے۔ اور اللہ رب العالمین کے ہاں
قیامت کے دن معاملہ جو ہونا ہے وہ ایمان کے لحاظ سے ہوگا، وہ اس لحاظ سے نہیں ہوگا کہ اس کا تعلق کس خاندان کے ساتھ ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یقیناً وہی سب پر غالب اور خوب رحم کرنے والا ہے۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم پر کیا عذاب آیا اس کی تفصیل سورہ ہود کے اندر موجود ہے، اسی طرح سورہ مومنون کے اندر موجود ہے کہ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم دیا۔ جب کشتی بنا رہے تھے قوم والے آ کر اس وقت بھی مذاق اڑایا کرتے تھے، بات اس وقت بھی نہیں سمجھ پائے اشارے کہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہم پر آنے والا ہے، کم از کم ہم ایمان لے کر آ جائیں۔ وہ کہتے تھے کیسے یہ کشتی کہاں پر چلاؤ گے، مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر اللہ رب العالمین نے پھر کیا ہے، وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ اللہ رب العالمین نے ہر طرف سے پانی کو نازل کیا اور پھر اللہ رب العالمین نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ واقعہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس لیے بیان کیا کیونکہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ان کا ایک تعلق مل رہا ہے، ہمیں ایک تعلق مل رہا ہے، چند چیزوں کے اندر مشابہتیں مل رہی ہیں۔ اور سیدنا نوح علیہ السلام کن انبیاء میں سے ہیں جن کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔